معصوم سے حدیث ہے اسی کے انک لعلی خلق عظیم، کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی حبہ، آپ کا کی تأدیب اپنے محبت میں قرار دی ہے، یعنی دل مصطفیٰ میں خدا گھر کر گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اخلاق عظیم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اخلاق بہت اہم ہے، ہمارے ہاں اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اخلاق اس لیے اہم ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، عقیدہ ہے یا نہیں، اس کا اظہار اخلاق سے۔ درخت ہے اس پہ پھل لگتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہے میں بہت پھلدار درخت ہوں، اگر پھلدار درخت ہو تو پھل بھی دکھاؤ نا، پھل لگے ہوئے بھی ہونے چاہیے، تواضع بھی ہونا چاہیے، اگر پھل لگتے ہیں تو پھر تواضع بھی آ جاتا ہے۔ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے اور تواضع نہیں ہے، اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو، اپنے رب سے جھوٹ مت بولو، اپنے امام سے جھوٹ مت بولو، بول نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، صرف دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ۔ میں بہت محب اہل بیت ہوں، میرے دل میں اہل بیت کی بہت محبت ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یہ دنیا کی محبت، یہ ریاست کی محبت، یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں چھوٹی چھوٹی پوسٹ پہ لڑائیاں، غیبت، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی، آپ اگر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے، صرف مسجدیں بنواتے ہیں، مسجد بھی اپنے پیسے سے بنواتے ہیں، جو مسجد بنا رہا ہے اس نے کوئی کام خراب بھی کیا، صحیح نہیں بنایا، دروازہ غلط لگا دیا، اینٹیں غلط دی، اگر آپ نے اس کی بے عزتی کی، خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اینٹوں کا گھر تھا، وہ میرا حقیقی گھر تھا، اس کا دل کیوں توڑا؟ اس انسان کی حرمت میرے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر تھی، تو اگر میرے لیے کر رہا تھا، میرا گھر بنا رہا تھا، تو تجھے کس نے یہ اجازت کی راہ میں کر رہے ہیں، ہم مجلس کی راہ میں کر رہے ہیں، یہ جو آ رہا ہے اس نے یہ غلطی کی، اس نے وہ غلطی کی، اپنی غلطیوں کا پروندہ کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں، کتنی آسانی سے اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، تو اپنے مومن بھائی کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کسی کی اہانت، کسی مومن کی اہانت، اگر یہ ذہن میں رہے کہ مومن کی اہانت سے اس کا تو دل دکھے گا ہی دکھے گا، تیرا دل بھی خراب ہوگا، تیرے دل میں بھی خدا باقی نہیں رہے گا، خدا کی محبت اس دل میں ہو سکتی ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی محبت آ جائے، جس میں دنیا کی محبت آ جائے۔ روایات ایک خوبصورت نقطے کی طرف آپ کو اشارہ دے رہے، دیکھیے انسان ہیں ہم سب کو اپنا پتہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو بہت بہتر جانتے ہیں، ہم یہ کہیں میرا دل 100% خدا کا، اس میں کوئی دنیا کا خیال آئے ہی نہیں، میں ہر چیز للہ کروں، یہ تقریباً ہم سے ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کریں پھر؟ باتیں سننے میں بڑی اچھی ہیں، دل کو بڑا قرار بھی ملا، پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں پھر بہت سی چیزوں سے محبت ہے، بہت سی چیزوں سے عشق ہے، بہت سی چیزوں کا حصول چاہتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں دنیا بھی تھوڑی سی ہمارے پاس رہے، آخرت بھی رہے نہ رہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں جہاں جنت کے باہر بھی چارپائی مل جائے کافی ہے۔ میں کوئی ریلیجیس نہیں ہوں، مجلسوں میں جاتا ہوں لیکن میں ریلیجیس نہیں ہوں، نہیں، اس طرف سے 100% ممکن ہے، وہ بھی ممکن نہیں، پھر کیا کریں؟ خدا کہتا ہے کہ جو شدید محبت ہے اسے میرے لیے رکھو، باقی کر لو محبت۔ البتہ یہ بات کہوں، اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ابھی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے مومنین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ عین حب اللہ ہے۔ ان سے محبت، بچوں سے محبت عین اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کر رہے ہو نا۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں زائرین سے جو محبت کرتے ہیں، وہ زائرین سے محبت نہیں ہے، وہ حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ ابھی آپ عزاداروں سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ان میں حسین کی خوشبو آتی ہے، ان سے یہ حسین کا نام لینے والے ہیں، اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت عین خدا سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت عین حب اللہ ہے، حب اللہ، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔
اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ جو آپ کو دنیا میں تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے اپنی ریاست سے، اپنی نوکری سے، اپنی پوسٹ سے، نہ جانے کس سے آپ کو جو عنوان ملا ہوا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اسے اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے شدید نہ ہونے دو. اس محبت کو شدید نہ ہونے دو، اس لیے کہ شدید محبت صرف خدا سے کی جاتی ہے. اور جانتے ہو شدید محبت کیا ہے؟ شدید محبت قبضہ گروپ ہے. قبضہ گروپ کم و بیش سب کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس ملک میں. وہ قبضہ گروپ ہے. شدید محبت اگر آئے تو دل میں آ کے جاتا نہیں ہے، وہ پھر قبضہ کر لیتا ہے. کسی چیز سے اگر شدید محبت کرو گے وہ آپ کے دل پہ قابض ہو جائے گا، پھر کسی اور کی محبت کو وہ یہاں نہیں آنے دے گا. کرنی ہے محبت کر لو، لیکن زیادتی نہ کرو. کسی اپنی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے، کسی دنیاوی شخصیت سے دنیا کی خاطر محبت نہ کرو. اگر اوپر سے آپ کو اظہار محبت کرنا پڑتا ہے، کبھی دل میں کوئی آ گیا نعرہ لگانا پڑتا ہے، لگا لو، کر لو، اس کا جواب تم خود دو گے. البتہ میں کوئی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. اور بہت سے نعرے حرام ہیں. بہت سے جو نعرے ہم لگاتے ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ حکمران جو ان ملکوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جتنا لوٹتے ہیں، جتنا کرپشن کرتے ہیں، اور اہل بیت کے مشن کے خلاف جو قدم اٹھاتے ہیں، اس میں آپ کی شرکت ہے. آسان نہیں ہے آپ نے ووٹ دے دیا آپ سو گئے. نہیں، سوچ کے دینا ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہے گا، لوٹے گا وہ، مزے کرے گا وہ، اور عذاب لکھا جائے گا میرے نام عمل میں. میں نے شدید محبت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے. اذا احببت فلا تکسر. معصوم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. احببت چاہو لیکن کثرت سے نہیں، شدت سے نہیں. والذین آمنوا احبوا اشد حبا للہ. شدید محبت صرف اللہ کی. اللہ تعجب سے کہتا ہے یہ جو بت پرست ہے نا، یہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے. اور جو موحد ہیں وہ اپنے اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتے جو اللہ سے کی جانی چاہیے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اشد حب اللہ کے لیے رکھو. اتنا کرنا تو آسان ہے. سارا دل اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہ تو آسان ہے کہ اگر کسی اور چیز سے محبت ہے اس کا ذکر زیادہ نہ کرو، اس کو کثرت نہ دو، کوشش کرو اسے اگنور کرو. اس دل میں آئے گا، دل سے گزار دو، رکھو نہیں، رہنے نہ دو. وہ ایک دن 2 دن رہ گیا تو یہ جانے والا مہمان نہیں ہے. یہ قبضہ گروپ ہے.